الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ جب کوئی مسلمان کسی ذمہ داری پر ہوتا ہے تو وہ ملک اور عوام کا وفادار محافظ ہوتا ہے، وہ سچائی کا تحفظ کرتا ہے، عدل کو پھیلاتا ہے، اپنے کام میں مخلص ہوتا ہے اور بدعنوانی و فساد سے قوم کے حاصلات کو محفوظ رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، دیانتداری مطلوب ہے، اور جہاں تک فساد کا تعلق ہے تو وہ منحرف رویہ ہے جس میں کوئی شخص غیر قانونی مالی عزائم یا غیر مستحق ملازمت کے عہدے کے حصول کے لیے خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرتا ہے، جو کہ غیر قانونی کمائی کا باعث بنتا ہے اور آلات، اداروں اور سہولیات کی کارکردگی کو کمزور کرتا ہے۔ بدعنوانی ممنوعہ خلاف ورزیوں کے ارتکاب کے لیے سہولت فراہم کرتا ہے۔ بدعنوانی قانونی دفعات، اخلاقی اقدار اور قائم کردہ ضوابط کی خلاف ورزی کا گھناؤنا استحصال ہے۔ میرے بھائیوں، فساد ایک دیر پا بیماری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا ہے، تاکہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے تاکہ وہ واپس آ جائیں۔ میرے بھائیوں، فساد و بدعنوانی صحیح منصوبوں اور مثبت پالیسیوں کے نفاذ میں رکاوٹ بنتی ہے اور بہتری کے لیے تبدیلی کی کوششوں بھی رکاوٹ ہے، بلکہ ریاستوں اور اداروں کو کمزور کرتا ہے، دولت کو منتشر کرتا ہے، انتظامیہ کو ختم کرتا ہے۔ دینی بھائیوں، فساد کے بہت سارے اقسام اور مختلف صورتیں اور مختلف راستے ہیں، جیسے غبن، رشوت، اختیارات کا غلط استعمال، کام کے راز کو افشا کرنا، دستاویزات و وثائق اور فیصلوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، کام اور ڈیوٹی ٹائم کی پابندی نہ کرنا، عوام کے پیسے کا بے دریغ استعمال، فرضی پروجیکٹس کا قیام وغیرہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر معاملہ ایسا ہے تو فساد و بدعنوانی سے لڑنا اور اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، اور نیکی و اصلاح، دیانت اور شفافیت کا عہد کرنا ضروری ہے، اور یہی نیکی اور کامیابی، صلح اور راست بازی، سلامتی اور سکون اور عدل کے فلاح کے اسباب کی کلید ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب ریاست کے مفاد کو جانتے ہیں، ہم سب ملک کے مفاد کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عوامی پیسے کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فساد و بدعنوانی سے لڑنا مذہب، دیانت اور اخلاقی اعتبار سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس لیے اس کے روک تھام کے لیے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے اور ہر ایک کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہر ایک کو امانت داری، دیانت داری اور اپنے اخلاق کا لحاظ رکھتے ہوئے اس دنیا میں کام کرنا چاہیے اور اپنی مسئولیت و ذمہ داری کو
کما حقہ نبھانا چاہیے، کما حقہ ادا کرنا چاہیے، اور امانت داری میں خیانت اور بددیانتی، فساد و بدعنوانی نہیں کرنا چاہیے۔ یہی اللہ رب العالمین کا حکم ہے، شریعت کا منشا ہے، اور تقوی و پرہیزگاری کی بھی یہی جو ہے ذمہ داری ہے۔ تقوی اور ذمہ داری اور دیانتداری کا یہی جو ہے عمل رہا ہے، اور سلف صالحین کا ایسا ہی عمل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، عوام کے پیسے کی حفاظت ضروری ہے، اور اس پر کوئی بھی حملہ، کوئی بھی گھوٹالہ، چاہے جس طریقے سے ہو، فساد فی الارض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ جبکہ وہ تمہارے لیے درست ہو چکی ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے مال میں یعنی مسلمانوں کے مال میں باطل طریقے سے تصرف کرتے ہیں اور اسے ناحق ہڑپتے ہیں، وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ رواہ البخاری۔ میرے بھائیوں، عوامی پیسے کی حرمت بہت بڑی ہے اور اس کی حفاظت واجب ہے۔ اس کی حرمت نجی پیسوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس سے وابستہ حقوق کی ایک بڑی تعداد ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے مستحق ہوتے ہیں، اور اس میں گھوٹالے کا معنی یہ ہے، اس کو ہڑپنے کا معنی یہ ہے کہ عوام الناس کے حقوق کو چھین کے کھانا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے یتیم کے مال کے قائم مقام قرار دیا ہے، جس کی دیکھ بھال اور نشو و نما ضروری ہے، اور اسے ناحق ہڑپنے اور اس میں لاپرواہی برتنے کی حرمت بہت بڑی ہے۔ دینی بھائیوں، عوامی مال پر حملہ کی ایک صورت مسلمانوں کے بیت المال سے غبن کرنا اور اس کا ناجائز استعمال کرنا ہے۔ شریعت نے اس سے خبردار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزی کے لیے کام کرتا ہے اور اس سے روزی حاصل کرتا ہے، اگر اس کے علاوہ یعنی تنخواہ کے علاوہ اس سے کچھ لیا تو وہ غلول، وہ دھوکہ ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ پس ہر ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنے کام میں رہ کر اللہ سے ڈرے، اور جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے دور رہے، کیونکہ اس سے اس کے کام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر یہ اچھا ہے تو اچھا ہے، اور اگر برا ہے تو برا ہے۔ اور ہر شخص کو فساد اور اس کے مرتکب افراد کی اطلاع دینی چاہیے۔ یہ فساد کو روکنے میں تعاون ہے، اور نیکی میں تعاون کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما۔ ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں غبن اور خیانت اور بددیانتی سے اللہ ہم سب کو مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ، تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔
یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ اسلام و مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اسلام و مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما۔ دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے کلمہ حق پر انہیں متحد فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھ اسلام و مسلمانوں کے ساتھ اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ برا چاہے تو اس کو اپنے عام میں مشغول فرما اور اس کے مکر و فریب کو انہی پر لوٹا۔ یا اللہ اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ یا اللہ تو ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما اور مائس لوگوں میں شامل نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔